ذرا آہستہ چل، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی گناہوں کی مغفرت کرنا باقی ہے، لیکن یقین کامل ہے اس پروردگار پر کہ وہ جلدی مان جاتا ہے، اور اس بار بھی وہ جلدی مان جائے گا۔ گناہ گار ہے اور مغفرت چاہتے ہیں۔ رمضان کا پوتر مہینہ چل رہا ہے، اس کا یہ آخری عشرہ، اس کے وشے میں مولانا محمد مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ رمضان کی فضیلت پر کچھ مختصر سا بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں جی کو تھام کر زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ آپ کا میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ نے میرے جیسے چھوٹے آدمی کو یاد فرمایا، تو بھی کچھ باتیں آپ کے حکم کے مطابق میں اس ماہ مکرم کے تعلق سے عرض کروں گا۔ آپ نے یہ بات جو فرمائی کہ 2 عشرے اس مہینے کے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد اب آخری 10 دن بچے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس میں پوری رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ اکٹھے کھچا کر جمع ہو جاتی ہیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی انتہائی کوشش اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور جو روزے کا اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تم میں جی کو تھام کر زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ میں اس تعلق سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں مالک نے انسان بنایا ہے، اور ہمارے علاوہ جتنی ساری مخلوقات اس زمین پہ رہتی بستی ہیں ان کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ہم کو اس نے بہت اہمیت عطا فرمائی، بہت عزت سے نوازا ہے۔ خود قرآن کے الفاظ میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ انسان کو ہم نے باقی ساری مخلوقات پر فضیلت دیا ہے، اس کو ہم نے سواری عطا فرمایا ہے۔ انسانوں پر اتنی نعمتیں ان کی ہیں، اتنے احسانات ہیں جس کا ہم کو غور کرنا چاہیے۔ میں نہیں بلکہ میں تو اپنے وطن کے رہنے والے سارے بھائیوں اور بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس پہ غور کریں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے اس پر ہمارے پیدا کرنے والے کے کتنے احسانات ہیں۔ قرآن شریف نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ ہمارا وجود، ہماری ضروریات اور ان گنت ضروریات، ہماری ضروریات کو ہم گن نہیں سکتے تو ہم اس کا شکریہ بھلا کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہر انسان کے لیے جو اپنے مالک کو مان کر زندگی گزار رہا ہے اس کو یہ جاننا چاہیے کہ جس رب نے مجھے پیدا فرمایا ہے، جو میرا پیدا کرنے والا ہے، جو مجھے روزی دینے والا ہے، جو میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور جس کی بارگاہ میں مرنے کے بعد مجھے کھڑا ہو کر جواب دینا ہے، وہ کیسی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ اور اس نے اپنی پسندیدہ زندگی کو انسانوں کو بتانے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا، ان پر کتابیں نازل فرمائی، جس کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ہوا، ختم ہوا، اور آخری کتاب اللہ نے ان کے قلب انور پر قرآن نازل فرمائی۔ اور اس قرآن کی نزول کی ابتدا بھی اسی ماہ مکرم سے ہوئی، جیسے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا۔ تو یہ روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں کہ ہم کو اپنے مالک کی پسندیدہ زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں انسان جیسی زندگی گزارنی چاہیے، اور انسان کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ ہماری ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں؟ ہم کسی کو دکھ دینے کے بدلے کسی کے دکھ کو ہرن کرنے میں، اس کے دکھ کو دور کرنے میں ہم کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ کسی گرتے ہوئے کو تھام سکتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی بھی ضرورت مند کو۔ آج کے حالات آپ دیکھیے کتنی پریشانی سے انسانیت گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہر ایمان والے کے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے کیا کام آ سکتا ہے۔ روزے اسی لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم کو جی کو تھام کر زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، تمہیں یہ معلوم ہو کہ زندگی جو ہے وہ منمانی طریقے پہ گزارنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ جس نے زندگی عطا فرمائی ہے اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب
یہ روزے جو ہیں جس کو صبح سے شام تک کھانا پینا اور دوسری ضرورتوں سے بچے رہنا، یہ اس کی ظاہری شکل ہے. اس کی اصل شکل جو ہے حدیث شریف کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک اس کے جسم کے حصے کو، جیسے ہماری آنکھ ہے، ہماری زبان ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پیر ہیں، یہ ساری چیزیں جو اس سے مختلف اعمال صادر ہوتے رہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کے پیٹھ پیچھے بھی اس کے لیے ایسی بات نہ کہیں جو اگر اس کو معلوم ہو تو اس کو تکلیف پہنچا، جس کو غیبت کہتے ہیں. ان ساری چیزوں سے صبح سے شام تک بچ کر زندگی گزارنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس میں کنسنٹریشن پیدا ہو جاتا ہے. اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے، میرے مالک نے مجھے کھانے پینے سے کیوں منع کر دیا ہے. اس کو یہ بات یاد رکھنے کے لیے روزے اس پر فرض کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس روزے کے ساتھ جو بہت ضروری چیز ہے وہ اپنے آپ کو مالک کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزے جو ہیں اس سے بہت سارے جسمانی فائدے بھی ہیں. لیکن میں ایک بات صاف صاف کہہ دوں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ ہمارے یہاں جتنی عبادتیں ہیں، جیسے نماز کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے آسن جو ہے وہ نماز میں جمع ہیں، لیکن ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، تو یہ نماز اس کے لیے فرض نہیں کی گئی. نماز تو میرے رب کا حکم ہے، اب اس نے اس میں جتنے فائدے رکھے ہیں وہی جانتا ہے. تو اسی طرح روزے میں برابر 12 13 14 گھنٹے تک آدمی کا پیٹ ایک دم خالی رہے تو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے، صحت کے نقطۂ نظر سے یہ روزہ اس کی صحت کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے میری ایک درخواست ہے، آپ کو شاید اچھی نہ لگے، کہ روزہ جیسے ہی ہم افطار کرتے ہیں جتنا ہم نے نہیں کھایا اگر وہ سب کا برابر کر لیں کھا کر، تلن پلن اور ایسی چیزیں کہ جتنا پیٹ خالی رہا اس سے زیادہ بھر ڈالیں تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سنت طریقہ جو روزہ افطار کرنے کا ہے وہ ہے کھجور سے افطار کرنا، پانی سے افطار کرنا، اور اس کے بعد بھی ہم اپنے پیٹ کو جتنا خالی رکھیں گے انشاءاللہ العزیز اتنا ہم کو روزے کا فائدہ ہوگا. میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر روزے دار جو ہے وہ اپنے روزے کو یاد رکھے. جیسے نماز کی ہم نیت کر لیتے ہیں تو ہم کو نماز یاد رہتی ہے، ہم نماز کے باہر کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم نے جب روزے کی نیت کر لی تو ہم یاد رکھیں کہ ہم روزے سے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار سے کوئی آدمی جھگڑا لڑنا چاہے، کوئی بری بھلی بات کرنا چاہے تو اس کو کہہ دے کہ بھئی میں روزے سے ہوں. لیکن اگر وہ نہ سمجھے تو اپنے آپ کو سمجھا لے کہ میں روزے سے ہوں، یہ بات مجھے زیب نہیں دیتی. اور اس کے بعد رمضان کے بعد اس کے اختتام پر جو اس کا شکرانہ عید ہے وہ اصل میں رمضان کا شکرانہ ہے. عید جو ہے اس کا ٹیمپریچر ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہوتا ہے. جس آدمی نے رمضان کی جتنی عزت کی ہے، رمضان کے جتنا حق ادا کیا ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ مبارک بات دینے کے لائق وہ عید ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا بد نصیب ہے جس نے رمضان کی کوئی قدر ہی نہیں کی، رمضان اور غیر رمضان اس کے لیے برابر ہوا، تو صحیح بات یہ کہ عید میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہوتا. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی سے فرمایا کہ جو آدمی طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہیں رکھتا اس کو میں منع کرتا ہوں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. آپ انداز کریں کہ نبی رحمت اگر کسی کو عیدگاہ میں آنے کے لیے منع فرما دیں تو وہ شخص جو ہے ان کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ ہوگا. میں ایک مرتبہ آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عید کی بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان کے جو بچے ہوئے دن ہیں اس میں پوری کوشش کریں کہ بقیہ 20 دن چاہے جیسے گزرے ہوں اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اسے بھی قبول فرمائے. وہ تو بالکل جلدی سے مان جانے والا ہے، وہ تو تم اس کی طرف توجہ کر لو اور وہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کی بھرن برسا دیتا ہے. آخری وقت ہے، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، پورے اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پورے سنسار کے لیے ہم اس بات کی دعا کریں کہ مالک پورے سنسار میں امن و امان کا ماحول پیدا کر دے، لوگوں کو ایک دوسرے کا حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ خود راضی ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد جب ہم اس کے سامنے اپنی اس زندگی کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں تو ہمیں اس کی رحمتوں کا واسطہ پڑے. اس کے لیے اپنی زندگی بہت احتیاط سے گزاریں. اپنی دعاؤں کے ساتھ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ، بہت قیمتی معلومات دیا آپ نے مولانا صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا.